خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں۔ اس بدلتی صورتحال پر ان سے بات کرتے ہیں۔ سر شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور ظاہر ہے بڑا اہم معاملہ ہے اس پہلگام واقعے کے بعد جو کچھ ہوا۔ ظاہر ہے کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے، اور عالمی تنہائی کا شکار ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اب اسرائیل کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ امریکہ سے تعلقات اس کے ڈاواں ڈول ہے، مودی سے ایک بار اس بار آپ کو کیا لگتا ہے واٹ did not work for them، یا کیا غلطی ہوئی مودی سرکار سے یا نریندر مودی سے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے آلریڈی؟ ہندوستان نے حیران کن حد تک بے وقوفی کی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اترا رہے تھے۔ ان کا ٹیلی ویژن اس زمانے میں کہہ رہا تھا، ٹیلی ویژن کی جتنی میں بات انڈین ٹیلی ویژن کی کروں گا، اگر آپ پوچھیں گے بتاؤں گا، اس سے جو اپنا مذاق اڑایا وہ تو بات کی بات ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ لاہور تباہ ہو رہا تھا، خاکم بدہن، کبھی کراچی کو تباہ کیا جا رہا تھا، تو ایسی انہوں نے بے پر کی چیزیں اڑائیں کہ ان کا اپنا جو ہے اتنا برا ریکارڈ ہو گیا دنیا میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہم نے حملہ کر دیا اور کوئی جواز بھی نہ پیش کیا، پاکستان نے کہا کہ آئیے ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں، تو ہوا یہ تھا کہ دو نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے کھڑی تھیں، اور دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ اس سے بڑی حماقت ہو کوئی نہیں سکتی، اور مودی صاحب الیکشن جیتنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھے۔ بہار میں الیکشن ہو رہا ہے، انہوں نے یہ بتانا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایسا سبق سکھایا ہے، خدا نہ کرے کہ پاکستان سبق سکھا سکے، سبق تو وہ سیکھ گئے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا ووٹ جیتنے کے لیے کہ وہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ سبق انہوں نے ایسا سکھایا کہ 4 دن میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مودی، اللہ معاف کرے مجھے یہ کہنے پہ بھی، کہ پاکستان کے محسن ثابت ہوئے۔ انہوں نے کمال کر دیا، وہ کمال کر دیا جو 20 سال سے مختلف ہندوستان کی حکومتیں امریکہ کو باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور مغرب کو، کہ اس خطے میں ہم ہی شاہ ویران کے بعد پولیس مین بننے کے قابل، ہم ہی یہاں کا امن رکھیں گے، وی آر نیٹ پرووائڈرز آف سیکیورٹی، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ ہندوستان اوپنلی نیتنیاہو کو سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ مغرب میں، یورپ میں، چین اس لیے غصے میں تھا کہ ہندوستان بھاگ بھاگ کے امریکہ کو کہتا تھا کہ ہم چین کے مقابلے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسلامی دنیا ویسے ہی ان کا جو بیہیویئر ان کا دیکھا، اور OIC اس میں یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے جس میں حملہ کیا ہے انہوں نے ایران پہ، لیکن اس سے پہلے جو یہ غزہ میں کر رہے تھے انہوں نے لبنان میں کیا ہے، سارے ان سے نالاں تھے کہ اوپن سپورٹر اگر کوئی تھا تھرڈ ورلڈ میں تو کہہ سکتے ہندوستان تھا اسرائیل کا۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی وہ تنہائی جس کا آپ ابھی تذکرہ کر۔ بڑا خوبصورتی سے آپ نے بتایا، ایکسپلین کیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اکٹھی ہوئی ہیں، کلب ہوئی ہیں، اور یہ جس کا نتیجہ یہ پلاننگ نکل بھی کر لیتا تو انڈیا شاید یہ نہ کر پاتا جس خوبصورتی سے یہ کام پاکستان کی فیور میں ایکچولی ہو گیا۔ انڈیا جیسا ہی ایک اور ملک جہاں ظلم اور تشدد ایک ریاستی پالیسی ہے، اسرائیل نے بھی سبھی حدیں پار کر رکھی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہاں بھی دنیا جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ جاگ رہی ہے۔ یورپ کی جانب سے سخت پیغامات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، تو کیا اس تبدیلی کو مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کا آغاز کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو کوئی حیرت انگیز قسم کی چیز ہے، اتنا ظلم کہ جو ملک یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں ہولوکاسٹ کا مقابلہ کرنا پڑا، یعنی کہ ہمیں ہماری نسل کشی ہو رہی تھی، وہ ملک وہ کر رہا ہے فلسطین میں جس میں ہر بندہ نادم اور شرمسار ہے، یعنی کہ اس کو بھوک کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کر رہے ہیں، بچوں کو اور خواتین کو یہ شہید کر رہے ہیں۔ ساری دنیا بشمول یورپ میں، یورپ چھوڑیں امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بڑے زبردست ڈیمونسٹریشن ہوئے امریکن کیمپسز میں، اور جو ینگ یہودی سٹوڈنٹس تھے انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا، یعنی کہ اسرائیل آئسولیٹ امریکہ میں بھی ہو رہا تھا
اور ایسے یہودیوں میں بھی امریکہ میں آئسولیٹ ہو رہا تھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے نیتن یاہو، یہ ہم کو بھی گالیاں پڑھوا رہا ہے، ہماری زندگی بھی آرام کرے گا۔ 143 یا 44 ممالک میں یونائٹڈ نیشنز کے 190 سے زیادہ جو ممالک ہیں ممبر سٹیٹس ہیں، وہ تقریباً 200 ہیں، ان میں سے 144 تو کر چکے ہیں، اور چین اور روس نے بھی کیا ہے۔ لیکن ویسٹرن 3 پاورز میں سے جو ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں، ایک فرانس ہے، ایک ہے برطانیہ اور ایک امریکہ۔ اگر یہ 2 ویٹو ویلڈنگ پاورز، فرانس نے تو اعلان کر دیا اور برطانیہ نے کیبنٹ اسپیشل میٹنگ چھٹی والے دن بلانی پڑی پرائم منسٹر کو، کہ ان پہ اتنا زیادہ پریشر تھا کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر تم نے نہ یہ کچھ بند کیا جو کر رہے ہو، کیونکہ تمہاری ایکٹیویٹیز سے جو 2 اسٹیٹ سولوشن کا پورا نقشہ ہی غائب ہو رہا ہے، تو ان کا ہم ریز کر لیں گے۔ اصل میں فرق پڑے گا جب امریکہ میں فرق آئے گا۔ امریکہ میں بہت حد تک ڈیموکریٹک انتظامیہ اور نوجوان لوگ جو ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہو، مسلمان تو خیر ہیں ہی ہیں، جو بھی مذہب ہو، نوجوان سٹوڈنٹس یہ جو ہے نکل آئے ہیں وہاں۔ یہ ٹرمپ صاحب نے آ کے انہیں دبانے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے ملک اب یہ کہنے لگے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا جائے، نہیں تو دنیا میں دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا، علاقے میں تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے، اور جب تک امریکہ کچھ نہیں کرے گا آگے کچھ نہیں ہونا۔ بہت شکریہ قصوری صاحب فار بینگ ود اس۔